الرحیم فأزلهم الشیطان عنہا فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے کھانا نہیں ہے، اس درخت کے قریب جانا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا، ان کی زوجہ نے بھی کھا لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو وہ دونوں پھر وہاں سے تشریف لے آئے جس میں تھے۔ ہم نے ان سے یہ کہا کہ اہبطوا، اتر جاؤ۔ یہ اہبطوا یہ بتا رہا ہے کہ وہ کہیں بلندی پہ رہتے تھے۔ کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ ان کو کہا کہ تم اب دوسری جگہ پہ چلے جاؤ، تو دوسری جگہ پہ جانے کو اہبطوا نہیں کہتے۔ آپ اگر جہاز پہ ہیں تو اترنا جہاز سے کہتے ہیں اتر آئیے، موٹر سائیکل پہ ہے تو اتر آئیے، گاڑی پہ ہیں تو اتر آئیے، کروز پہ ہیں اتر آئیے، پہاڑی پہ ہیں اتر آئیے، دیوار پہ ہیں اتر آئیے، تو بلندی پہ ہیں تو اتر آئیے۔ اگر چاچے کے گھر سے مامے کے گھر میں جائیں تو اس کو اتر آئیے نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں تشریف لے جائیے، نکل جائیے۔ تو یہ جو اتر آئیے ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بلندی پہ تھے، تو یہ نیچے کسی جگہ پہ نہیں تھے کہ اس جگہ سے اس جگہ پہ بھیج دیا، تو یہ بلندی پہ تھے۔ اب اصل میں ہوتا کیا کہ جب ہمارے مفسرین تشریح کرتے ہیں نا تو وہ پھر جب ان کو سمجھ نہیں آتی یا ان کے اپروچ نہیں ہوتی تو وہ پھر اس کا ترجمہ اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں، اس کے مطابق کر دیتے ہیں۔ بعد میں چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہا کہ ہم سبز درختوں سے آگ پیدا کرتے ہیں، پرانے مفسرین کو سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے کہا جی خاص قسم کا درخت ہوتا ہے، وہ سبز بھی ہوتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے۔ جبکہ بعد کا دور آیا تو سمجھ آئی کہ سبز درختوں سے آگ لگنے کا مطلب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آکسیجن چھوڑتے ہیں اور آگ جلتی ہی آکسیجن کی وجہ سے ہے۔ اس لیے جب آپ پہاڑوں کی بلندی پہ جاتے ہو تو وہاں آپ کی آگ نہیں جلتی، وہ پہاڑوں پہ جو اوپر جاتے ہیں ان کو مسئلہ بن جاتا ہے پکانے کے لیے، کیونکہ آکسیجن کم ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آگ جو جلتی ہے یہ آکسیجن، یعنی سبز درخت وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں، آکسیجن سے تمہاری آگ جلتی ہے۔ تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپروچ نہیں ہوتی۔ اب جب اللہ نے کہا کہ تم اتر جاؤ تو انہوں نے کہا جی یہ کسی جگہ پہ رہتے تھے، کیوں؟ ان کو ذہن میں نہیں آیا کہ اوپر سے نیچے آنا وہ سمجھتے تھے مشکل ہے بڑا، تو یہ مشکل کوئی نہیں ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہو جب یہاں سے جاؤ تو جا کے یوٹیوب پہ دیکھنا، ایک صاحب کیپسول میں اوپر گئے ہیں، اوپر جا کے انہوں نے بلندی سے چھلانگ لگائی ہے اور ان کا نام گینیز بک میں لکھا گیا ہے۔ وہ اوپر سے اکیلے نیچے آئے ہیں، کسی جہاز میں بیٹھ کے نہیں آئے، شٹل میں بیٹھ کے نہیں آئے، وہ اکیلا بندہ نیچے آیا ہے۔ اس کی رفتار آپ اندازہ کریں پاگل ہو جائیں۔ اور وہ ایئر فرکشن سے بچ کیوں گیا؟ اس لیے کہ اس کا لباس اسپیشل بنایا گیا تھا، وہ زمین پر آ کے اس نے لینڈ کرا، اس نے پیراشوٹ اپنا آ کے کھول لیا۔ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے، یہ تم مان رہے ہو؟ تو اب خود سوچو نا یار، اگر وہ کیپسول سے چھلانگ لگاتا ہے، ایک ایک سیکنڈ کی رپورٹ دے رہا ہے، نیچے ناسا پہ رپورٹ اس کی مل رہی ہے، اب رفتار 200 ہوگی، اب 300 ہوگی، اب 400 ہوگی، اس کو آگ نہیں لگ رہی، ایئر فرکشن نہیں ہو رہا، وہ نیچے آ رہا ہے، آیا پہنچا آپ کے سامنے زندہ ہے، آج جا کے چیک کر لیجیے گا اسے۔ تو یہ آپ کی سائنس ہے، یہ آپ سائنسدان ہو کہ اس کو اوپر سے نیچے اکیلے بندے کو نیچے وہ چھلانگ لگا رہا ہے۔ تو بھائی یہ خالق کائنات اللہ ہے، اس نے جنت میں آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ 60 ہاتھ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ انہوں نے بہت بلندی سے نیچے آنا ہے۔ آپ کی اگر یہ اوپر لیئر نہ ہو، اگر آپ میں سے سائنس اگر کیا سب نے پڑھی ہے، یہ لیئر اوپر نہ ہو تو اس لیئر اتنے روز پتھر اوپر سے گرتے ہیں، آپ سارے بندے مرے ہوئے ہو، بس ایک ہی پتھر اگر آپ پہ گر جائے تو آپ گئے کام سے۔ اتنے پتھر اوپر سے آتے ہیں اور اتنے گرم پتھر ہوتے ہیں، پھر کوئی ایک آدھ پتھر جو ہے وہ پھر بھی کراس کر کے نیچے آ جاتا ہے۔ اس پتھر کو تلاش کرنے کے لیے لوگ ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ زیادہ تر ان پتھروں کو تلاش کرتے ہیں جہاں برف گرتی ہے، کیونکہ یہ کالے رنگ کے ہوتے ہیں، عام آدمی کو ملتے نہیں ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اوپر سے چیزیں آ رہی ہیں، لیکن وہ پتھر اتنا گرم ہو جاتا ہے، نیچے آتے آتے کالا سیاہ ہو جاتا ہے، بڑا مہنگا بکتا ہے وہ پتھر اوپر سے جو نیچے آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لیئر نہ بنائی ہوتی تو ہم تو ویسے ہی مر جاتے، لیکن اب یہ کہ وہ باقی چیزیں رک جاتی ہیں۔ آپ جب ناسا سے چلتے ہو تو آپ کا شٹل کراس کر جاتا ہے، کیسی زبردست قسم کی ٹائلیں لگی ہوتی ہے اس کے اوپر کہ ایئر فرکشن جو ہے وہ اس کو آگ نہیں لگاتی، لیکن ایک ٹائل ٹوٹ گئی تھی تو مر گئے تھے نا۔ تو وہ ٹائل تم نے بنائی ہے، وہ چیزیں تم نے بنائی ہیں۔ تو خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کو ایسا مضبوط بنا دیا کہ اب انہوں نے 7ویں آسمان سے زمین پہ جانا ہے تو ان کا جسم بہت بڑا تھا، 60 ہاتھ جناب آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو اوپر سے اب دونوں انہیں کہا کہ آپ تشریف لے جائیے، اہبطوا جمع ہے، یعنی سانپ سے کہا تو بھی دفع ہو جا، مور سے کہا تو بھی نکل یہاں سے۔ مور کے پاؤں کتنے گھٹیا اور گندے ہوتے ہیں، یہ اس کو سزا ملی جو یہ شریک ہوا تھا شیطان کی سازش میں۔ سانپ کے پاؤں چھین لیے گئے، چل اب پیٹ کے بال ریگتا چل۔ سانپ زمین پہ آیا، اصفہان میں گرا، مور زمین پر آئے، آدم علیہ السلام یہ دونوں اور اما حوا اوپر سے نیچے آ رہے ہیں۔ آتے ہی اب پیراشوٹ تو ہے نہیں، ویسے بھی جن کے پاس پیراشوٹ ہوتا ہے بعض اوقات لینڈنگ کہیں ادھر ہو جاتی ہے کبھی ادھر ہو جاتی ہے۔
آدم علیہ السلام اوپر سے نیچے آئے, یہ سیدھا جا کے سری لنکا پہ اترے. سری لنکا وہ 7335 فٹ کے قریب ہے پہاڑی, اس کے اوپر میں چڑھا ہوں, 4 گھنٹے مجھے لگے. وہاں آدم علیہ السلام نے اپنا بایاں پاؤں رکھا, اما ہوا نے لینڈنگ کری جا کے جدہ کے اندر, اس لیے اس کو جدہ کہتے ہیں, دادی, جدہ میں نے دادی ہوتا ہے. تو آپ جب ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو وہ ایئرپورٹ کا نام دادی ہے. اب سعودی عرب والوں کی مرضی ہے دادا نہ کر دیں کہیں, تو جدہ جو ہے یہ دادی کو اس لیے دادی جدہ کہتے ہیں کہ وہاں اما ہوا وہاں تشریف لائیں. اور عرفات آدم علیہ السلام جب تشریف لائے, اس لیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ یہ انڈیا کے سائڈ کے, ایشیا کے یہاں کے مسالوں میں جو خوشبو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ان پتوں کی وجہ سے ہے جن پتوں کے ساتھ انہوں نے یہاں لینڈ کیا. وہ پتے جب ہوا سے بکھرے, جب وہ پھیلے, جس درخت کے اوپر پڑے, وہاں کی خوشبو جو ہے اس کی آج تک آپ کے جیسی الائچی کوئی نہیں, دار چینی کسی جگہ نہیں ہے. آپ جو باقی جو چیزیں لونگ ہے, اسی یہ جتنے عرب تھے یہ آپ کے پاس کیا کرنے آتے تھے, یہ آپ کے پاس لونگ, الائچی, جنجر یہ یہاں سے لے کے وہاں جاتے تھے, آپ کو یہ کپڑے دے کے جاتے تھے. اس لیے جب بھی کبھی کوشچن ہو کہ انڈیا والوں کو کپڑا پہننا کس نے سکھایا, تو آنکھ بند کر کے بولنا مسلمان نے ان کو کپڑا پہننا سکھایا ہے. انڈیا والوں کو کپڑے پہنے, انڈیا سے مراد آپ لوگ نہیں ہو, یہ جو جتنے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ترقی یافتہ, ان کو کپڑا پہننا مسلمانوں نے سکھایا ہے. وہ مسلمان آتے تھے گجرات بارڈر پہ آ کے لگتے تھے, پورٹ پہ آ کے لگتے تھے, مالابار, یہ ساری جگہوں پہ آ کے, وہ عربی آتے تھے, یہاں سے مسالے لے کے جاتے تھے, آپ کو کپڑے دیتے تھے. آپ جیسے مسالے, یہ مسالوں میں خوشبو جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کی وجہ سے. بات تو سمجھ میں آ گئی آپ کے. آدم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا اہبطوا, آپ اتر جاؤ, بعضکم لبعض عدو, تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. اب یہ ایک دوسرے کے دشمن کون ہوگے, شیطان آپ کا دشمن, آپ شیطان کے دشمن, یا آپ انسان ہی ایک دوسرے کے دشمن؟ تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں, شیطان بھی آپ کا دشمن ہے, یہ پرماننٹ ہے, یہ تو پکا آپ کا دشمن ہے. اور باقی رہا آپ ایک دوسرے کے, تو آپ دیکھ لیجئے ممالک ہی آپس میں لگے رہے. اب یہ یوکرائن اور اسے دیکھ لیجئے, دونوں ایک ہی ہیں, زبانیں بھی تقریباً ان کی ملتی جلتی ہیں, وہ آپس میں لڑ رہے. پاکستان والوں کو دیکھ لیجئے, ادھر دیکھ لیجئے, یہ آپس میں. تو کہا تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے, تو واقعی ایک دوسرے کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے, وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور ایک مدت تک تم یہاں سے مستفید ہوگے. تو یہ سب یاد رکھو, زندگی اس زمین پر ہی اللہ نے بنائی ہے. باقی یہ جو تم چکر چلا رہے ہو نا, کبھی مریخ پہ گھس جاتے ہو تو کبھی چاند کو گندا کر رہے ہو, اور وہاں کی زمینیں بھی بیچ رہے ہو, تمہارے باپ کی نہیں ہے. یہ چاند پہ زمینیں بک رہی ہے, لاٹ ہو رہی زمینیں, ایون کہ اب تو ستارے بکنے لگ گئے. میں اس دن چیک کر رہا, بولے یہ ستارہ تیرے ابا جی کا, یہ تیری امی جان کا, ستارے بھی بیچنے شروع کر دیے. تو آسمان پہ ستارے بھی آپ بیچ رہے ہو, چاند پہ زمین بھی آپ بیچ رہے ہو, 2 فٹ بال گراؤنڈ کی برابر آپ اوپر بنا رہے ہو, میکڈونلڈ اوپر جائے گا, برگر اوپر جائے گا, سارا گند اوپر جائے گا. یعنی زمین کا بیڑا غرق کرنے کے بعد ہم اوپر جا کے گند پھیلائیں گے اب آپ. لیکن یہ یاد رکھیے گا, زندگی کے تمام لوازمات صرف اس زمین کے اندر ہیں, اس کے علاوہ آپ کو کسی اور جگہ نہیں ملیں گے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں کوئی اور مخلوق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ مخلوق ہوا سے پیدا ہوئی ہو سکتا ہے کہ اس مخلوق کو پانی کی ضرورت نہ ہو سکتا ہے کہ اس مخلوق کو آکسیجن کی ضرورت نہ ہو. لیکن تمہارے لیے, انسان کے لیے اگر کوئی پلانٹ ہے تو وہ یہ یاد کر لو, سائنسوں میں نہ پھرا کرو, دوسروں کی باتیں مان کے اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھا کرو. یہ مستقر ومتاع الی حین, ایک مدت تک اس زمین پہ تم رہو گے, پھر اس پلانٹ کو تباہ کر دیا جائے گا. وہ کیسے؟ چاند قریب آ جائے گا. جس دن چاند قریب آیا, یہ 13, 14, 15 کو چاند قریب آتا ہے نا, تو دیکھا نہیں سمندر کی حالت کیا غیر ہوئی ہوتی ہے, پانی کا جوار بھاٹا اٹھ رہا ہوتا ہے, پانی ادھر کا ادھر ہو رہا ہوتا ہے, صرف تھوڑی سی اس کی لائٹ پڑتی ہے, سورج اور تھوڑا سا قریب آ جائے گا. یہ جب قریب آئے گا زمین پھر اس کی طرف بھاگے گی, بس پھر کام تمام ہو گیا. تو آدم علیہ السلام سے یہ کہا کہ زمین جو ہے اس کے اوپر زندگی ہے اور ایک مدت تک ہے. آدم علیہ السلام اب زمین پر تشریف لائے, جنت میں رہتے, وہاں سے آگے تو جنت کے لیے آپ کو بنایا ہی نہیں تھا. اس لیے میں وہ کوئی گفتگو نہیں کر رہا جی آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, آدم علیہ السلام نے گناہ کیا, آدم علیہ السلام, یہ ایک سسٹم تھا جو ہمارے ابا کے ڈالا کہ تمہاری اولاد کو یہ پتا چلے کہ کچھ چیزوں سے منع کرنا ہے اور ان چیزوں سے باز آنا ہے, اور جب تم مجھ سے غلطی ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے. اب ذرا سن لو, یہ سارا پلان تو پہلے سے بنا ہوا تھا. آدم علیہ السلام جیسے شیطان آگے سے بولا, آدم بھی بول پڑتے, یا اللہ تو نے تو مجھے بنایا زمین کے لیے, جنت میں تو مجھے رکھنا ہی نہیں ہے, تو میں نے کھا لیا تو کیا ہوا؟ نہ, ایک لفظ نہیں بولا. اور یہی آپ لوگوں کے لیے سبق ہے, آدم کی اولاد کے لیے بھی کوئی نہیں بولنا. خاص طور پہ جو لوگ عبادت کر رہے ہو, رب کے نام پہ خرچ کر رہے ہو, تمہیں شیطان بڑا وسوسہ ڈالے گا, تو اتنا دیتا ہے تیرے ساتھ کیا ہوا, تو یہ کرتا ہے تیرے ساتھ کیا ہوا. یہ اکثر لوگوں کو بیچاروں کو شیطان ڈال دیتا ہے, لیکن وہی وقت ہوتا ہے آپ کی بلندی کا. یہ بات یاد رکھنا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں ہے, کوئی رب کا محبوب نہیں ہے. جب ان کے لیے اتنی تکالیف ہے تو میں اور تم کون ہیں؟ حضرت امام حسین مولا علی کے بیٹے, محمد مصطفیٰ کی گود میں کھیلنے والے, محمد مصطفیٰ جن کے گلے کو چومتے تھے, وہ کربلا کے اندر کاٹ ڈالے گئے, تو تم اور میں کون ہیں؟ ہماری عبادت کیا ہے جناب؟ تو یاد رکھیے گا, کبھی زندگی میں ایسا نہ, جب گناہ ہو جائے یا کوئی ایسا شیطان وسوسہ ڈالے, فوراً سر کو جھکا دو, سر ہے مالک مجھ سے غلطی ہوئی, مجھ سے غلطی ہوئی, میرا قصور ہے. اب یہی ہمارے ابا نے ہمیں سکھایا. حضرت جب کہا اتر جاؤ,
कुल्ला हमने कहा इहबितू ऊतर जाओ, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया, अल्लाह ताला said we said go down from here, जन्नत से नीचे चले जाओ, one and all, सारे के सारे, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, if there ever comes to you any guidance from me, then whomsoever will follow my guidance shall have no fear on them. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ہُمْ يَحْزَنُونَ. جس نے اس کی ہدایت کی پیروی کی اسے کوئی ڈر نہیں ہے، اسے کوئی غم نہیں ہے. تو مسلمانوں، تمہیں ڈر اسی وقت ہوتا ہے جب تم گناہ کرتے ہو اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، جب تم ہدایت کی پیروی نہیں کرتے. اور جب تم ہدایت کی پیروی کرنے لگ جاتے ہو، قرآن ماننے لگ جاتے ہو، تمہارے دل سے ڈر نکل جاتا ہے. پھر وہ بھی تو مسلمان تھے، ہلاکوں کے سامنے کھڑے ہیں، ہلاکوں کے سامنے کھڑے ہیں، بڑے بڑے جابر بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن کوئی ان کے اندر ڈر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی پیروی کرتے تھے. اور اللہ نے فرمایا یہ بتا رہا ہوں میں تمہیں، جاؤ اب چلے جاؤ، یہ ہدایت ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. آدم علیہ السلام تشریف لائے، تشریف جب لائے ہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے لگ گئے، بڑا روئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات بتا دیے کہ تم یہ کلمات پڑھو. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اب وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا، ہمارے رب ہم نے ظلم کیا. ربنا ظلمنا، اے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جان کے اوپر، اب اگر تو رحم نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. دعائیں کرتے جا رہے ہیں. اب یاد رکھیے ایک اور بات سناتا ہوں. یہ فتلقى کا معنی ادھر یہ سرزد ہوئی، ادھر آپ کو القاء کر دیے گئے کلمات. تو آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اس کا ورد شروع کر دیا. تو یہ یاد رکھنا، آپ جب لوگ بھی پشیمان ہوتے ہو، رب کے آگے سر جھکاتے ہو، تو رب تمہیں صحیح چیز القاء کر دیتا ہے. کبھی بھی بیمار ہو جاؤ، رب کے آگے سر جھکا دو، تمہیں اللہ بہترین ڈاکٹر دے دے گا، فوراً مل جائے گا. بہترین یا دوائی کسی طرف سے مل جائے گی. وہ اللہ کی کوئی تمہیں پریشانی ہو، گھر کی ہو، باہر کی ہو، کاروبار کی ہو، کچھ بھی ہو، فوراً اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دو. اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کسی نہ کسی طرف سے تمہیں القاء ہو جائے گا، اس بندے سے رابطہ کرو. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب تم اللہ کی طرف نہیں آتے تمہیں ڈاکٹر ہی صحیح نہیں ملے گا، اور اگر ڈاکٹر صحیح مل جائے گا ڈاکٹر کے ذہن میں اس وقت دوائی نہیں آئے گی، اور وہ پھر اس کو دوائی بعد میں بدلنا پڑے گا. نہیں مسٹیک ہوگی مجھ سے. تو اس لیے یہ گر بتا رہا ہوں، یہ ہمارے ابا سے ہمیں پتا چلا. ادھر آدم علیہ السلام جنت سے آئے، بعض نے کہا جنت کے اندر ہی ہیں، سر جھکا دیا، مالک معاف کر دے، مالک معاف کر دے، مالک معاف کر دے. رب تعالیٰ نے پھر کلمات دے دیے، پھر کہا تم جاؤ. کیوں؟ انہوں نے آنا ہی زمین پہ تھا، زمین پہ تشریف لائے تو رونا شروع کر دیا. 300 سال تک ہمارا ابا روتا رہا. تھوڑا عرصہ نہیں ہے بھائی صاحب، آپ ایک آنسو بہاؤ تو دیکھو دوزخ کیسی ٹھنڈی ہوتی ہے. 300 سال تک ہمارے ابا روتے رہے، جرم پہ نہیں، ترک اولا پہ. یہ لفظ یاد رکھنا، نبی گناہ نہیں کرتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ. میں خلاصہ سنا دیتا ہوں، لمبے پیجز نہیں بولتا میں. نہ صغیرہ نہ کبیرہ، وہ ترک اولا پہ روتا ہے یا خدا کی یاد میں روتا ہے، یہ ترک اولا ہے. اور ایک سسٹم تھا، نظام تھا جو ڈالا گیا، جو آپ تک اب پہنچ گیا ہے، جو آپ کو کرنا ہے. ہمارے ابا آدم کا کوئی گناہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس لیے کہ اللہ نے کہا فناسیا ولم نجد لہ عزما، وہ بھول گئے تھے، ہم نے ان کی انٹینشن ارادہ نہیں پایا. تو گناہ اسی وقت ہوتا ہے جب ارادہ ہو. یہ سب لوگ یاد رکھو، ارادے کے ساتھ کیا جائے تو وہ گناہ ہوتا ہے. اگر کسی نے تمہاری کنپٹی پہ پسٹل رکھ دیا ہے یا تمہارا ارادہ نہیں ہے ویسے ہوا تو وہ گناہ میں شمار نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا پھر ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے. بڑے لوگ روئے ہیں جن کا رونا دنیا میں مشہور ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام روئے ہیں اپنے بیٹے یوسف کے غم کے اندر، بڑا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں کہ آپ کی آنکھیں وائٹ ہوگی ساری کی ساری. حضرت زین العابدین بڑا روئے ہیں کربلا کے بعد. وہ تو جب روٹی کھانے لگتے تھے رو پڑتے تھے، پانی کا گھونٹ پینے لگتے تھے تو رو پڑتے تھے. ایک دن بیٹے باقر نے پوچھ لیا ابا جی چکر کیا ہے؟ اور پانی پیتے ہو تو رو پڑتے، روٹی کھانے لگتے تو رو پڑتے، پوری روٹی نہیں کھاتے، لقمہ ہاتھ میں رہتا روتے رہتے ہو. کہا بیٹے تم نے کربلا نہیں دیکھی؟ وہ میری نظروں کے سامنے واقعہ آ جاتا ہے، مجھے بچوں کی پیاس یاد آ جاتی ہے جب وہ پانی طلب کر رہے تھے، تو نے نہیں دیکھا، وہ واقعے سب میں نے دیکھے، میں اس لیے روتا ہوں. حضرت زین العابدین بڑا روئے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ روئے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چلے جانے کے بعد بہت زیادہ روئی ہیں. پھر بڑا کم عرصہ جو ہے وہ آپ تشریف لے گئی. لیکن ان سب سے زیادہ رونا جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے. آدم علیہ السلام ہمارے ابا 300 سال تک روتے رہے، اتنا روئے کہ ایک دن جبریل علیہ السلام کو رحم آ گیا، کہنے لگے مالک تیرا بندہ بہت رو رہا ہے، کرم فرما. لو یہاں اب تفسیر عزیزی سے جملہ سن لو، یہ طبرانی کے اندر بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو پھر آپ دیکھیں نا اللہ کی بارگاہ میں روئے، ایک جملہ مل گیا، پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے بندے محمد مصطفیٰ کا صدقہ مجھ پہ نظر کرم فرما. حوالہ سن لیا، میں حوالہ آپ کو بتا دیا، تفسیر عزیزی یاد رہے گی اگر باقی یاد نہ رہیں. اپنے بندے خاص بندے محمد مصطفیٰ کے صدقے سے مجھ پہ اور مزید کرم فرما. تو اللہ نے کہا تم نے یہ نام کہاں سے دیکھا؟ کہا اللہ پاک
اب دیکھو کتنا عرصہ گزر گیا اور اس عرصے کے بعد یہ نام یاد آیا تو کہنے لگے میں جب آ رہا تھا تو میں نے عرش کی ساق پہ اسے دیکھا تھا, میں نے جنت میں بھی اس نام کو دیکھا تھا, تو تیرے نام کے ساتھ میں نے اور کسی کا نام نہیں دیکھا تو محمد مصطفیٰ کا نام دیکھا تو میں جان گیا کہ یہ تجھے بڑا محبوب ہے, تو میرے دل میں آیا کہ آج اسی نام کے واسطے سے تجھ سے دعا کی جائے. تو مسلمانوں اس کلمات جب ہوئے, جبریل علیہ السلام تشریف لائے. جبریل علیہ السلام نے آ کر اب کہنے ملاقات, وہ تو تھا نہیں, بیوی زوجہ بھی آپ کی سعودی عرب میں جدہ میں, آپ ادھر سری لنکا میں. جبریل علیہ السلام سے کہنے لگے یار وحشت بڑی ہو رہی ہے, کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا, اور اگر آج بھی سری لنکا آپ چلے جانا یقین جانا میں 3 دفعہ ڈرا. میں نے اس بندے سے کہا چل یار واپس چلتے ہیں. کہتا جی سر جی تھوڑا سا رہ گیا. لو جی 1 گھنٹہ چلنے کے بعد پھر میں تھک گیا, بھائی تھوڑا سا رہ گیا, پھر 1 گھنٹہ چلتا رہا. بلندی کے اوپر چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس دور میں ذرا سوچو تو کیا ہوگا, اور ڈر لگے کہ پتہ نہیں اس وقت حالات بھی اچھے نہیں تھے. تو جب آدم علیہ السلام آئے, وہ جنگل ہی جنگل ہے, بہت سبزہ ہے وہاں سری لنکا میں, پانی بہت ہے تو سبزہ بھی بہت زیادہ ہے. تو جبریل علیہ السلام نے اب اس ماحول کے اندر رحمت کو کیسے پیدا کیا, تو سارے خوش ہو جاؤ گے یہ سن کر. حضرت جبریل علیہ السلام نے اس وقت اذان دی, اور جب اذان دی تو آدم علیہ السلام کی طبیعت خوش ہو گئی, کیونکہ یہ اذان ایسی شے ہے کہ جس سے نور جو ہے اور سرور جو ہے وہ نازل ہوتا ہے. اس لیے آپ جب بھی کبھی پریشان ہو یا آپ کا بچہ یا کوئی اور پریشان ہو, فوراً اس کے کان میں اذان دے دیا کرو. شیطان ایسے بھاگتا, جان جاتی اس کی اذان سے, اس لیے ہم اذان اونچا دیتے ہیں. تو اذان دی محبت, پھر اس کے بعد آپ پر روزے لازم ہوئے. 13, 14, 15 ہر مہینے کی, چاند کی 13, 14, 15 کے یہ روزے لازم تھے آپ نے. تو جو پھر آپ روزے رکھتے گئے, پھر کھیتی باڑی بھی آپ نے کی, چیزیں آپ اگاتے تھے. پھر ایک دن جبریل علیہ السلام نے کہا چلیے اب آپ چلیے. تو آدم علیہ السلام اب سری لنکا سے چلے سعودی عرب کی طرف. جدھر آپ پاؤں رکھتے تھے وہاں آج چھوٹے چھوٹے شہر بن گئے ہیں, اور جہاں آپ رستے میں سو جاتے تھے وہاں بڑے بڑے ملک بن گئے ہیں. یہ ہمارے ابا آدم کے پاؤں کا صدقہ ہے. تو جہاں جہاں آپ نے قدم رکھا, تو سعودی عرب جب آپ پہنچے, وہاں جب آپ پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے جگہ بتائی یہ ہے. وہاں آدم علیہ السلام نے پھر خانہ کعبہ کو مٹی کے ساتھ بنایا. وہ آپ جب جنت سے جو پتھر لے کر آئے تھے وہ وہاں رکھا, جس کو آج آپ چومتے ہیں. یہ تب بہت لائٹ مار, یہ لائٹ تو کچھ بھی نہیں ہے, بہت لائٹ تھی اس کی. تو وہاں رکھا. آپ کے پاس ایک ڈنڈا تھا, وہ ڈنڈا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا جس سے دریا پھاڑا تھا, وہ ان کے پاس پہنچا. کچھ اور آپ کے پاس چیزیں تھیں, آپ وہاں چکر لگاتے رہے. اس کے بعد آپ کی ملاقات عرفات میں اپنی زوجہ سے ہو گئی, اس لیے اس کو عرفات کہتے ہیں. تو ہمارا ابا اماں وہاں اکٹھے ہوئے تھے, اس لیے آج آپ بھی جب حج کرنے جاتے ہو وہاں اکٹھے ہوتے ہو. وہاں کھڑا ہونا ضروری ہے, اگر آپ وہاں کھڑے نہیں ہوئے آپ کا حج نہیں ہوگا. کتنا ضروری ہے. تو حج اللہ کے محبوبوں کی اداؤں کا نام ہے جناب, اس کی ادائیں. اما ابا اکٹھے ہوئے, لو سارے تم بھی وہاں اکٹھے ہو جاؤ. تو آدم علیہ السلام پھر اپنی زوجہ کو لے کے کہتے ہیں کہ واپس آئے, واپس پھر انڈیا میں. انڈیا والوں کتنے زبردست ہے تمہاری جگہ, ابا پھر واپس آئے. پھر یہاں سے کہتے ہیں جاتے تھے, آپ کی اولاد بڑھنے لگی, آخر آپ کا وقت آ گیا. تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے اپنے بچوں سے, آج میرا بڑا دل کر رہا ہے مجھے جنت کے پھل کھلاؤ. آپ کے جو بیٹے تھے حضرت شیس علیہ السلام, وہ نبی بنے. تو بیٹے میرا بڑا من چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا وہ پھل کھاؤں. اچھا, وہ باہر نکلے تو آگے سے فرشتے مل گئے, بولے چلو ہمارے ساتھ. پھر ان کو پھل لا کے دیے گئے. آپ نے جب پھلوں کو سونگا تو جنت کی یاد آئی. ان پھلوں کو سونگتے ہی اتنے میں فرشتے بھی آ گئے. فرشتوں کو حضرت اما حوا نے دیکھ لیا, وہ بہت ڈر گئی, وہ ڈر کے اندر چھپی, اندر گئی. تو حضرت آدم ہمارے ابا کہنے لگے نہیں ڈرو نہیں, تم انہیں آنے دو. تشریف قریب لائے اور آپ نے ان سے کہا تم اب سب چلے جاؤ. زوجہ سے بھی کہا, ان سے بھی کہا تم اب سب چلے جاؤ, ان کو میرے قریب آنے دو. جبریل علیہ السلام باقی سب فرشتے قریب آئے. آپ نے وہ پھلوں کو سونگا, ایک دم سے روح آپ کی جو ہے وہ پرواز کر گئی. یہ سب سے پہلا ہمارا ابا کتنی شان والا ہے کہ جبریل علیہ السلام فرشتوں نے غسل دیا ہے, فرشتوں نے کفن دیا ہے, اور ان کے جسد انور لے کر پھر واپس سعودی عرب پہنچے. جنازہ ان کا فرشتوں نے پڑھا. وہاں جا کر مینا کے اندر مسجد جو ہے, اس مینا میں مسجد کے ساتھ ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو دفنا دیا گیا. تو ہمارے ابا مینا میں ہیں, اور ہماری اماں جدہ میں سے جب آپ آئیں گے تو بڑا سا بورڈ لگا ہوگا مقبرہ اما حوا. تو وہاں جا کے اندر آپ زیارت کر سکتے ہو, دیکھ سکتے ہو. اب کبھی کوئی آپ میں سے جائے تو یہ ایئرپورٹ کے جدہ کے شہر کے اندر ہی ہے. تو وہاں ان کی جو ہے وہ قبر بنی. تو مسلمانوں, ہمارے باپ اور ہماری اماں, اللہ تعالیٰ پھر وہ بھی دنیا سے تشریف لے گی, بڑی لمبی قبر ہے ان کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھا دیے. تو آج کا خلاصہ یہی ہے, حضرت آدم علیہ السلام نے ہر وقت رب کی بارگاہ میں آنسو ہی بہائے ہیں, روتے ہی رہے ہیں اور استغفار ہی کرتے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ استغفار اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. تو مسلمانوں, ہمارے ابا نے صرف ترک اولا کیا ہے, بلکہ وہ بھی کچھ نہیں, ایک سارا نظام تھا, لیکن پھر بھی وہ استغفار کرتے رہے. اور ہمارے تو ہر قدم ہر لمحے پہ ہم گناہ کر رہے ہیں. ہمیں استغفار کی زیادہ ضرورت ہے. اور اللہ کا احسان دیکھو کہ آپ لوگوں کو رمضان دے دیا, اس لیے اب راتیں جو چند بچ گئی ہیں ان میں جاگو, عبادت کرو. کل کی رات بھی تاک رات تمہیں آئے گی, اس کے بعد اور تمہیں ملیں گی. اس میں ہر قسم کی عبادت کرو, قرآن پڑھنے کی عبادت, حدیث پڑھنے کی عبادت, درود پڑھنے کی عبادت, نماز پڑھنے کی عبادت, خیرات کرنے کی عبادت, جو تمہیں میسر ہے وہ کرو. اللہ تعالیٰ تم پہ رحمت نازل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین.